اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اچھا جی، تبر والا کام ختم ہو گیا تھا، یہ تقوی والا، تقوی دے انعامات کیا ہیں؟ تقوی کی تعریف بھی ہو گئی، درجات بھی بیان ہو گئے۔ اب تقوی کے انعامات، کیا انعامات ہیں تقوی کے؟ کہاں پڑھا یہ؟ تقوی کے انعامات کیا ہیں؟ پہلا انعام تقوی کا کیا ہے جی؟ مختلف انعامات ہیں، 13 ہے یا کتنے ہیں، 11 یا 8 جتنے بھی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر کام میں آسانی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام آسان فرما دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ کہ ظاہر یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے مطالبہ کیا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو، مأمورات پر عمل کرو، منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے، کسی مقصد کو سامنے رکھ کر وہ کام کرتا ہے کہ دنیا میں یہ کام کروں گا، اس کا یہ بدلہ مجھے ملے گا، یہ اجر ملے گا، نوکری کروں گا تنخواہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، انسان کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی فرما دیتا کہ میرا حکم ہے تقوی کو اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بھی کافی تھا۔ انسان کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہیں اس کا انعام بھی دوں گا، بدلہ بھی دوں گا، تاکہ انسان کی یہ حرص بڑھ جائے۔ انسان جب سوچتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا بدلہ ملے گا تو یہ ایک تحریک اس کے لیے بن جاتی ہے، اس بنا پر وہ کام پھر خوشی کے ساتھ کرتا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ کرتا ہے، اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفقت کا معاملہ فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، تو یہ تمہارا یہ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بے فائدہ نہیں جائے گا۔ میرا حکم تو ہے ہی، حکم تو تم نے ماننا ہے جیسے تیسے بھی ہے، لیکن اس پر تمہیں میں کچھ اجر بھی دوں گا۔ تمہاری یہ تھکاوٹ، یہ مجاہدہ بے جا نہیں جائے گا، تمہیں میں اس تقوی کے بدلے میں کچھ انعام دوں گا، تنخواہ تمہیں دوں گا، کوئی ایسی چیز دوں گا، پراپرٹی تمہیں دوں گا، مال و دولت سے نواز دوں گا۔ جیسے دنیا میں گاڑی مل جاتی ہے، انعام مل جاتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے، منصب مل جاتا ہے، کرسی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں میں انعامات دوں گا۔ پہلا انعام کیا ہے کہ تمہارا ہر کام میرے ذمہ ہو جائے گا، تمہارے ہر کام کا ذمہ دار میں بن جاؤں گا۔ یعنی ہر کام میں آسانی کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہی راستے کھولے گا۔ تو معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے تو کام آسان ہو جائیں گے، گویا میں تمہارے کام آسان کرتا رہوں گا۔ جو مشکلات تمہیں پیش آتی رہیں گی ان کو میں خود بخود دور کرتا جاؤں گا۔ مشکلات بھی میں نے پیدا کی، راحتیں بھی میں نے پیدا کی۔ اب ان مشکلات کو دور تو انسان کرے گا، اسباب اختیار کرے گا، لیکن مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے دل میں ڈال دے گا اس کے ساتھ محبت کرو، انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ نفرت کرو۔ فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے وہ محبت بھی کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم فرماتا ہے وہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ پہلا انعام یجعل لہ من امرہ یسرا، ہر کام میں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ تم دعا کرو گے، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا، مستجاب الدعوات تمہیں بنا دوں گا۔ یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے، یہ بھی کام کی آسانی کا ایک رستہ نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جس کا جتنا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنا دے تو پھر اس کے کام میں آسانی کیسے کہ مخلوق اس کے تابع بن جاتی ہے۔ کہ مشکل سے مشکل کام ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے کہ وہ بے غم رہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا غم ہی نہیں ہوتا، اور کام جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا شادی کا معاملہ ہے، غم کا معاملہ ہے، تو انسان خوشی میں بھی ظاہر ہے مصروف ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور غم میں بھی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہر دو میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس کے محبین ہوتے ہیں، عاشقین ہوتے ہیں، وہ خود اس کے کام کو برتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کام میں ایک آسانی ہو گئی کہ انسان کو معلوم ہی نہیں، اور کام جو ہے نا آسان سے آسان جو ہے نا ہو رہے ہیں۔ یا یہ کہ اس کی زندگی مزید جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ معاملات
وہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا خاطی طور پر ہو، کمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو فرمایا اس میں تمہارے لیے میں آسانی کر دوں گا، ہر کام تمہارا آسان ہو جائے گا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہارا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا یہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا، لوگوں کو تمہارا مددگار بنا دوں گا، تمہارا ہمنوا بنا دوں گا، تمہارا محبوب بنا دوں گا، لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں گے، جب محبت کریں گے تو محبت کی بنیاد پر تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں گے کہ تم نے میرا غم اٹھایا، تقوی کو اختیار کیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، دل پر ایک غم کو لے لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان غموں کو میں اوروں پر ڈال دیتا ہوں، تو نے میرا غم اپنے ذمہ لے لیا، میں تمہارا غم کسی اور کے ماتھے ڈال رہا ہوں، کسی اور پر ڈال رہا ہوں، تمہارے کام جو ہے نا وہ آسان سے آسان ہو رہے ہیں۔ جیسے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تقوی کے ضمن میں ہم نے انخلاء القلب غیر اللہ میں ذکر کر لیا تھا، واقعہ سن لیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پھر ان کے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ ایک آسانی کا طریقہ تھا نا کہ پوتے کی شادی ہو رہی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے دیے جا رہے ہیں، اور وہ بیغم بیٹھے ہوئے اپنے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، مخلوق اس کی تابعدار بن جاتی ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کے تابعدار بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ مال مویشی وہ بھی اس کے تابعدار بن جاتے ہیں۔ اور اگر انسان گناہ کرتا ہے، اس کا عکس کیا ہوا کہ اگر گناہ کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے گا، تو اس کا بدلہ پھر کیا ملے گا کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی شاید ذکر ہوا ہے حلقے کے دوران کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں۔ اس میں ایک نقصان یہ ہے، یعنی تقوی اختیار نہ کرنے کا ایک عذاب انسان کو کیا ملتا ہے دنیا میں کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں وہ اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ماتحت میں اولاد بھی آ جاتی ہے، بیوی بھی آ جاتی ہے، عام جو انسان کے ماتحت ہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں وہ ماتحت بھی اس میں آگے، مال مویشی بھی آگے۔ جیسے بزرگ کا واقعہ فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میں اپنے مویشیوں میں دیکھتا ہوں کہ جانور پھر میرے تابع نہیں ہوتے، وہ بھی جو ہے نا سرکشی شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے۔ جب میں اللہ کا باغی بن گیا تو مخلوق پھر میری باغی بن جاتی ہے، میری بغاوت وہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بن جائے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مخلوق بھی اس کی ماتحت ہو جائے گی، اس کی تابع ہو جائے گی، اس کے مطابق وہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ انسان تو خود کسی کو اپنا ہمنوا نہیں بنا سکتا، ہاں اخلاق عالیہ جس کو اللہ نے دیے ہوں تو لوگ اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر دلوں کو پھیرنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کی طرف پھیر دے یا کسی کی طرف سے پھیر دے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیزیں۔ اب دیکھیں اللہ والے کہ لوگ جو ہے نا تسلسل کے ساتھ لگاتار جو ہے نا ان کے پیچھے آتے رہتے ہیں، اور وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ کدھر آ رہے ہیں، کیا ہو گیا، لیکن یہ محبت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو فرشتوں میں ندا کرتا ہے کہ فرشتوں فلاں شخص مجھے محبوب ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبریل امین سے عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر جبریل امین باقی فرشتوں میں یہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبت ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر تجھے محبت ہے ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرشتے دنیا میں اتر آتے ہیں اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ جو سلیم الفطرت کی شرط اس لیے لگائی کہ خبیث الفطرت کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص کے اگر دل میں محبت پیدا ہوتی تو انبیاء کے مخالف پیدا نہ ہوتے، انبیاء کے ساتھ حسد کرنے والے پیدا نہ ہوتے، ان کے مخالف پیدا نہ ہوتے۔ ابو جہل بھی تو تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، باقی کفار کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن یہ پیغام ان تک بھی پہنچا، لیکن ان کے دل میں وہ محبت نہیں آئی۔ کیوں؟ ان کی فطرت جو ہے وہ سلیم نہیں تھی، وہ خبیث بن چکی تھی۔ مسلسل گناہوں سے فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے، فطرت خبیثہ بن جاتی ہے، پھر حق بات اثر نہیں کرتی، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق بات دل میں پھر اترتی نہیں ہے، جذب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ برائی ہی برائی ہے، کیا دبے لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے انسان کسی حق بات کی طرف وہ مائل ہو سکتا ہے، کیسے اس کا رخ دین کی طرف ہو سکتا ہے، کیسے روشنی اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ادھر ہو کے کیا بات کر رہا تھا؟
ہاں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے ساتھ محبت ہوگی ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. فرشتے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پھر دنیا والے بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سلیم الفطرت ہو. اور جس کو اللہ تعالیٰ مبغوض فرما دے، جس کے ساتھ اللہ کو نفرت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرشتوں میں فرما دیتے ہیں کہ فلاں شخص میرا مبغوض ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تجھے مبغوض ہے، تیری نفرت ہے، تو ہم کیوں محبت کریں، ہمیں بھی نفرت ہے. پھر تمام فرشتوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے، وہ بھی نفرت کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی منادی ہو جاتی ہے. تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اس سے پھر نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور جو خبیث الفطرت ہیں وہ اسی خباثت پر قائم رہتے ہیں. اسی وجہ سے حق اور باطل کی یہ جنگ نہ جاری ہے، کچھ حق کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ باطل کی طرف ہو جاتے ہیں. تو حق اور باطل کا یہ امتزاج، اسی سے جو ہے نا اس کائنات کا یہ حسن قائم ہے. حق ہی حق ہوتا، باطل کو کوئی نہ پہچانتا تو کیا کچھ پتہ نہ چلتا. باطل نہ ہوتا تو حق کو کیسے ممیز کیا جاتا. حق اور باطل دونوں ہیں، تو یہ دونوں ضدین ہیں، اجتماع ضدین ہیں، کہ دونوں ضدوں کو جو ہے نا جمع کر دیا گیا ہے. ایک موجود ہے تو دوسری کا جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے. دن ہے تو دن کو ہم نے کیسے پہچانا، رات سے پہچانا. گرمی کو کیسے پہچانا، سردی سے پہچانا. گرمی گرمی ہوتی، سردی کون پہچانتا، سردی سردی ہوتی، گرمی کی پہچان رکھ سکتا تھا نہیں. لمبا آدمی موجود ہے تو چھوٹے قد والے کو ہم نے پہچان لیا، چھوٹا قد نہ ہوتا تو لمبے کو کیسے پہچانتا. پتلی آواز ہے، موٹی آواز ہے، اس سے جو ہے نا ایک چیز دوسرے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. تو رف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں آسانی فرما دیتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ذکر میں مشغول ہیں، استغراقی کیفیت میں، ماہویت ہے انتہا درجے کی. فرمائے لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. اب وہ ذکر میں مشغول ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پوتے کی شادی اور ہماری شادی. ایسا فرمایا کرتے تھے شادی خانہ بربادی ہوتی، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، کچھ بھی نہیں خیال، نہ پردے کا خیال. بس ایک جو ہے نا شور ہے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں. آخر کچھ 100 مہمان بھی نہیں ہوں گے، 50 مہمان نہیں ہوں گے، لیکن فیض کے گھر میں ساری رات ہی ٹھوندا رہے ہیں جی، دیکھا ٹھو تو ٹھو، تھک گیا جی، میں تھک گیا تھا، فلاں ہو گیا. تو وہی کیا ہے، 100 مہمان بھی نہیں ہوں گے اگر گن لو تو. چلو 200 صحیح، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہزاروں مہمان تھے. کہاں تھے ہزاروں، ہزاروں مہمان کسی نے دیکھے نہیں اب تک. دیکھے تو پھر پتہ چلے گا. 100 مہمان ہو تو اس کو ہزاروں لاکھوں میں شمار کرتے. دیکھیں یہ اللہ والوں کا غم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے کام میں جو ہے نا آسانی پیدا فرما دیتا ہے. ان کا غم دوسرا لے لیتا ہے، وہ اللہ کا غم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا غم دوسروں پر ڈال دیتا ہے. اور یہ ایک تسلسل ہے، یہ چلتا رہتا ہے. جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو آخر تک قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. فرمائے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے نا. اچھا چلو ٹھیک ہے، شادی ہے تو ہونے دو، ہونے دو، ٹھیک ہے جی. پھر استغراقی کیفیت میں چلے گئے. پھر جب سہوی کیفیت ہوئی، حالت شکر سے سہو میں آئے. فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، بھول ہی گئے بات. فرمایا حضرت آپ کو عرض کیا تھا آپ کے پوتے کی شادی ہے نا. فرمایا اچھا 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 شادی ہے، چلو شادی ہے تو ہونے دو بھائی، ٹھیک ہے. پھر لگ گئے ذکر میں. ایک تو ہمارا ذکر ہے، ادھر جو ہے نا آواز آ رہی ہے، ادھر آواز آ رہی ہے، ادھر چھلانگ لگائی، ادھر چھلانگ لگائی. تو یکسوئی اور تنہائی میں ذکر کیا جائے تو کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا. تنہائی ہونا، یکسوئی ہونا، اسے اٹھے آرچ پھیرے بیٹھی جاؤ کہ اثر اسی پھر ذکر. تو تیسری مرتبہ پھر جو ہے نا حالت استغراق سے جب نکلے تو فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے. فرمایا حضرت آپ کو عرض کر دیا تھا آپ کے پودے کی شادی ہے. فرمایا اچھا بھائی میں بھول جاتا ہوں، اب اگر میں نے پوچھا نا مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مقصود ہے کہ جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کر دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے. یہ مقصود کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں بھی آسانی فرما دیتا ہے، اس کا گزران آسان ہو جاتا ہے. جیسے شاید آگے آ بھی رہا ہے کہ دوسرا فائدہ شاید آگے اس میں پتہ نہیں اس میں ہے یا نہیں. بہرحال تو یہ پہلا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس کے لیے آسانی کو پیدا فرما دیتا ہے. اور پھر دوسرا کیا انعام ہے، دوسرا انعام کیا ہے؟ ہاں یہ ہے شاید دوسرا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ دوسرا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکال دے گا. مصیبت سے نکالنے کے راستے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے پیدا فرما دے گا. مصیبت تو آئے گی، سب پر آئے گی، اللہ والوں پر بھی آتی ہے، عام آدمیوں پر بھی آتی ہے، لیکن وہ مصیبت ان کے دل میں گھر نہیں کرتی، دل میں نہیں اڑتی، وہ مصیبت اترتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
وہ تعلق ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے کیف تعلق ان کو قائم رہتا ہے۔ تو گویا اگر ان پر کوئی مرض آ بھی گئی، کوئی مصیبت آ بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے جو ہے نا خود راستے بنا دیتے ہیں، مخرج اور ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود جو ہے نا بنا دیتا ہوں اس کے لیے، اس مصیبت سے ان کو نکال دیتا ہوں، چاہے جس قسم کی مصیبت ہو، راحت کی مصیبت ہو یا غم کی مصیبت ہو، دونوں مصیبتوں میں ان کا مداوع خود کرتا ہوں۔ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور آسانی کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ مصائب سے خود جو ہے نا نکالنے کے لیے میں راستے بنا دیتا ہوں، خروج کے راستے جو ہے نا ان کو مل جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرا انعام کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے میں ان کو رزق دیتا ہوں جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ 3 انعامات ہو گئے۔ پہلا کیا؟ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کاموں میں آسانی۔ دوسرا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصیبتوں سے میں نکالتا ہوں ان کو۔ تیسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یا بے حساب رزق دیتا ہوں، من حیث لا یحتسب، کہ اس کا حساب نہیں ہوتا، بے حساب رزق، یا ایسی طرف سے دیتا ہوں، ایسے رستے سے دیتا ہوں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ فائدہ مل سکتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو رزق دے دیتا ہوں۔ اور اس کا عکس پھر کیا ہوا؟ اس کا عکس یہ ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری نہیں اختیار کرتا پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہاں فرمائے کہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور فرمایا وہاں پر معیش زن کا، یہاں اگر گزران آسان ہو رہی ہے، رزق حلال کا مل رہا ہے، وسیع مل رہا ہے، جہاں سے اللہ چاہے دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، تو جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کی پھر معیشت کیا ہوگی؟ اس کا گزران میں تنگ کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں چلیں گی نا، راحت ہوگی، جو تقوی اختیار کرے گا تو آسانی ہوگی، تقوی اختیار نہیں کرے گا تو مصائب اور آلام کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ والوں پر اگر مصائب و آلام آ جائے تو وہ ابتلا کی صورت ہوتی ہے، وہ اضطراری مجاہدے میں شامل ہو جاتی ہے وہ بات، کہ اختیاری مجاہدے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اضطراری مجاہدے میں ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اپنی جان کی مصیبت میں ڈال دی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اولاد میں سے کسی پر بیماری نے حملہ کر دیا، بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا، یا کوئی فوت ہو گیا، یا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، مال میں کمی آ گئی، اموال میں کمی آ گئی، نفس میں کمی آ گئی، ثمرات میں کمی آ گئی، الی آخرہ، تو یہ ان کی درجات کی یعنی بلندی کے لیے ہوتا ہے، رفع درجات کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس میں اور عام انسان کی مصیبت میں یہ فرق ہے۔ عام انسان پر جو مصیبت آتی ہے، مصیبت تو سب پر آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، عاصی مسلمان پر بھی آتی ہے، اور کامل مسلمان پر بھی آتی ہے، انبیاء وغیرہ پر۔ تینوں میں فرق کیا ہے کہ کافر پر جو مصیبت آتی ہے وہ تعذیب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، مزید اس کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ان پر عذاب آ جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جو ناقص مومن ہو، نافرمان مومن ہوتا ہے مومن، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ تطہیر کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، رسوا نہیں کرنا چاہتا، تطہیر کرنا چاہتا ہے کہ اس کی صفائی ہو جائے، میل کچیل اس سے اتر جائے، جیسے میل کچیل اتارنے کے لیے ہم یا زنگ اتارنے کے لیے لوہے کو جو ہے نا بٹی میں رکھ لیتے، تو گویا جہنم جو تیار کی گئی ہے اس میں نہ صرف کافر ڈالا جائے گا بلکہ مسلمان بھی ڈالا جائے گا۔ کافر اس معنی میں ڈالے جائے گا کہ خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، رسوا ہوتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، عذاب چکھتا رہے گا۔ مسلمان اس لیے ڈالا جائے گا کہ اس کی تطہیر ہو جائے، دنیا میں اس نے توبہ کی نہیں اور جو اعمال کیے وہ اس قابل تھے نہیں کہ اس کی اس میل کو وہ اتار دیں، تو اللہ تعالیٰ بطور تطہیر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ گناہوں کی میل کچیل دور ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ڈال دے گا۔ اور جو بڑے لوگ ہیں انبیاء کرام، اولیاء، ان پر بھی مصیبت آتی ہے، لیکن یہ مصیبت ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں، تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا پھر جو ہے نا کیا اس کو عذاب ملے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرے، جو قرآن پاک سے اعراض کرے، جو تقوی اور پرہیزگاری سے جو ہے نا اعراض کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا گزران میں تنگ کر دیتا ہوں۔ کیسے گزران اس کا تنگ ہو جاتا ہے؟ یعنی اس پر عذاب قبر آ جائے گا، مرنا تو سب نے ہے۔ پہلا معیشت زن کا کیا کہ اس کا جو ہے نا اس کو میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا، قبر کا عذاب اس کو میں دوں گا۔ یا یہ دوسرا کیا ہے معیشت زن کا، میں نے بیان کیا تھا لیکن ظاہر تفسیر اب کہاں یاد ہے۔ ایک معیشت زن کا یہ کہ اس کا گزران میں تنگ کر دوں گا، مالی تنگی میں اس کو مبتلا کر دوں گا، آتا رہے گا لیکن اس میں اس کو یعنی برکت عطا نہیں ہوگی، بس مال آ رہا ہے اور نکل رہا ہے، اس سے کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا، تو معیشت زن کا اس کا گزران تنگ ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ
جو اصل معنی ہے، میں اس سے وصف قناعت کو چھین لوں گا، وصف قناعت کو چھین لوں گا۔ ایک شخص اس کے پاس تھوڑا سا مال ہے، قانع ہے کہ بس یہ اللہ نے دیا کافی ہے میرے لیے، ہرس میں مبتلا نہیں ہو رہا، ہو کو نہ دے ہم پشتوں میں کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے پاس آ رہا ہے، بس وہ حال میں مزید کے چکر میں یار کسی طرح جمع ہوتا رہے، تو ظاہر ہے جو مال کی ہرس رکھ رہا ہو کہ آتا ہی رہے، تو کب اس کو جو ہے نا پھر قناعت نصیب ہوگی؟ وہ تو اسی چکر میں ہوگا کہ بھائی لاکھ ہیں یار، یہ 2 کیوں نہیں ہوئے، 2 ہیں تو 4 کیوں نہیں، 4 ہیں تو 5 کیوں نہیں ہوئے، اسی جو ہے نا ادھیڑ بن میں لگا ہے، تو کوئی معیشت انزن کا ہوگی، اس کی معیشت، اس کا گزران تنگ ہو رہا ہے، اس کو قناعت کا وصف اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا ہے، بس وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا سکون چھین لوں گا، اور جو تقوی اختیار کرے گا اس کو سکون عطا کروں گا، اس کو اطمینان میں عطا کر دوں گا، اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گا بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، اس معنی میں واقعتاً اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، مال بے برکت ہو جائے گا، واقعتاً اس لحاظ سے زندگی تلخ ہو جائے گی، حل میں مزید کے چکر میں لگ جائے گا، حریص ہو جائے گا، دنیا کا حریص ہوگا وہ۔ اور تیسرا یہ وصف قناعت اس سے میں چھین لوں گا۔ چوتھا یہ انتقام سے ڈرتا رہے گا، گناہ اس نے کر لیا، فرض کرے دنیا میں کسی انسان کے ساتھ جو ہے نا کسی برائی کا مرتکب ہو گیا، ڈرتا رہے گا کہ یہ مجھ سے انتقام نہ لے لے، میں نے کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، زنا میں مبتلا ہوا ہوں، لواطت کا مرتکب ہو چکا ہوں، کوئی شخص مجھ سے جو ہے نا انتقام نہ لے لے۔ اس کے اقارب رشتہ دار اگر ان کو خبر ہو گئی، اس نے اطلاع دے دی، تو بس اسی ڈر میں رہتا ہے، معیشت انزن کا یہ مطلب ہے، انتقام کا خوف جو ہے نا اس کو ڈراتا رہتا ہے، بس اسی بھائی ابھی مارا، ابھی مر گیا، بس ابھی آ رہا ہے، ابھی جو ہے نا مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی مار دے گا، انتقام کا ڈر کہ وارثین انتقام نہ لے لیں۔ اور دوسرا کیا؟ افشاء راز کا خوف اس کو لاحق ہو جاتا ہے، گناہ کر لیا اور پھر انسان کے ساتھ اس گناہ کا تعلق ہو، انسانوں کے ساتھ ہو، تو پھر ڈر ہوگا کہ بھائی میرا یہ راز آؤٹ نہ ہو جائے، لیک نہ ہو جائے۔ انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کو ڈر بھی ہوتا ہے بھائی کسی کو خبر نہ ہو جائے، تو یہ ایک اور مصیبت اس کے گلے پڑ گئی، معیشت انزن کا سے یہ مراد ہے، ایک انتقام کا خوف اور دوسرا افشاء راز کا خوف کہ میرا یہ راز کھل نہ جائے، تو گویا یہ جو ہے نا اس پر تنگی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اسی کے ضمن میں ظاہر ہے پھر بد نظری ہے، ظاہر آج کل یہی چیزیں عام، لواطت ہے، بد نظری سے چلتے چلتے پھر معاملہ زنا تک اور لواطت تک پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر وقتی طور پر تو محبت اور عشق کا اظہار کر لیا، لیکن جب اس مکروہ فعل سے فارغ ہو پھر کس کو محبت رہتی ہے؟ پھر تو ایک دوسرے کا منہ جو ہے نا فرمایا کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، وقتی محبت ہوتی ہے بس وہ شہوت جو ہے نا اس کو اندھا کر دیتی ہے، ایک قطرے کے لیے انسان جو ہے نا کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، کیا کیا منصوبے بناتا ہے، کیا طریقے اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح مجھے جو ہے نا سکون مل جائے، کہ سکون گناہ میں تو نہیں ہے، سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اللہ خود فرماتے جو منافرمانی کرے گا اس کی زندگی میں تلخ کر دوں گا، تو تلخ کیا ہے کہ جو ہے نا بس باوجود خوشیوں کے اس کو جو ہے نا بے قراری رہے گی۔ دیکھیں نا ایسا فرمایا کرتے تھے لوگ جو غیر مسلم ہیں کہاں کہاں سے چھوٹ کر آتے ہیں، ہاں جی فلاں جگہ سے سائیکلوں پر جو ہے نا قافلہ آ رہا ہے، کیوں؟ آؤٹنگ کے لیے آ رہے ہیں جی، مال ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، جائیداد ان کی ہے، بیویاں ان کو جو ہے نا بے بہا مل رہی، سب کچھ ان کو آزادی مل رہی ہے، لیکن وہ دل کا سکون ان کو نہیں مل رہا نا، اسی وجہ سے پھر رہے مارے مارے، ادھر پاکستان میں آ رہے ہیں جی، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں جی، سائیکلوں پر آ رہے ہیں، کتنی تھکاوٹ ہوگی، پیسہ بھی جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، لیکن اطمینان نہیں مل رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وصف قناعت میں چھین لوں گا، اطمینان اس سے چھین لوں گا، پھر سرگردان پھرتا رہے گا۔ تو ظاہر معلوم کیا ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان سرگرداں پھرتا ہے، پھر اس کو یعنی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں بد نظری کر لوں گا، ایک دفعہ دیکھ لوں گا عثمان کے، یار پھر ذرا دل رحمت ہو اسی آرام سے کب ہوگا؟ وہ تو پھر بار بار جو ہے نا ریل چلتی رہے گی، پھر ایک دفعہ سے آرام نہیں ملے گا، نہ دیکھنے سے آرام ملے گا۔ کیوں؟ ایک دفعہ دیکھ لیا تو ساری رات جو ہے نا پھر اسی کے خیال میں مگن رہے گا، ایسی تھی، ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، جو کر کچھ نہیں سکتا انسان، ساری رات بے چین رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے نہ کچھ آ رہا ہے، جسم بھی جو ہے نا وہ بھی لاغر ہو رہا ہے، طبی لحاظ سے بھی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اسی وجہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت بد نظری کرتا ہوں، یعنی نہ کروں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ایک ہی نظر دیکھ، چلو خیر ہے۔ تو فرمایا تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم دیکھتے ہو اس میں تمہیں حلاوت جو ملتی ہے تو اس کی تکلیف بعد میں بھی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ کہاں حضرت ہاں نا، ایک دفعہ دیکھ لوں پھر جو ہے نا 2 3 دن ہفتہ وہ تصویر میرے سامنے جو ہے نا پھرتی رہتی ہے، پھر دل میں وہ بات اٹھتی رہتی ہے۔ اور فرمایا اگر نہ دیکھو، فرمایا حضرت اگر نہ دیکھوں تکلیف تو بہت ہوتی ہے اس وقت، لیکن وہ وقتی تکلیف ہوتی ہے، پھر بعد میں سکون مل جاتا ہے۔
تو فرمایا تمہاری مرضی ہے 72 گھنٹے کی تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہو یا جو ہے نا 5 منٹ کی تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ تو بد نظری وقتی طور پر اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے تو بعد میں حلاوت مل جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جو نظر کو بچا لے اس کو میں حلاوت ایمانی جو ہے نا عطا فرما دوں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ وعدہ فرمائے پیغمبر کی بات وہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، تو اللہ فرماتے ہیں میں جو ہے نا اس کو حلاوت ایمانی عطا کر دوں گا، پھر اعمال میں اس کو حلاوت ملتی رہے گی، بشاشت اس کو ملتی رہے گی، ذائقہ اس کو ملتا رہے گا۔ ذائقہ اس لیے نہیں ملتا کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں نا، ادھر ذکر ہو رہا ہے ادھر گناہ ہو رہا ہے، تو دونوں باتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، اور گناہ کا اثر جو ہے نا بنسبت نیکی کے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پیدا اللہ نے کی ہیں دونوں چیزیں، نیکی بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے، گناہ بھی تخلیق اس کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کاسب اس کا انسان ہے، خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے خیر اور شر دونوں کا، لیکن خیر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور شر میں ساتھ نفس بھی ایک ساتھ شیطان بھی لگا دیا، تو زور اس طرف سے زیادہ ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے اس کا اثر پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، ہاں کہ معیشت انسان کا کہ انسان گناہ کرے گا پھر اس کا گزران جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بالفرض اگر گزران تنگ نہ ہو تو کم از کم آخرت تو خراب ہوگی نا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو عذاب قبر میں دوں گا، کہ قبر میں پھر یہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ گناہ کا چھوڑنا یہ عظمت الہیہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق بنتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، یہ منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے، یعنی ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں صفت جلال، ان کو سامنے رکھے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ تو گناہ کا چھوڑنا یہ حق عظمت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، میں کیوں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں ہماری کوئی نافرمانی کر لے ہم کہ ہماری کیا نافرمانی ہوگی، لیکن اگر بچہ ہماری بات نہ مانے، جو ہمارے برابر کا ہو یا تھوڑا سا ہم سے چھوٹا بھی ہو، بڑا ہو تو اس پر غصہ تو آتا ہے، لیکن غصہ ہم نکال نہیں سکتے۔ لیکن جو ہم سے نیچے ہو، ماتحت ہو، یا برابر کا ہمارا بچہ ہو یا بھائی ہو، چھوٹا ہو، بہن ہو، تو جو ہے وہ اگر ہم کہتے بھائی گلاس پانی لے آؤ، وہ جو ہے نا ڈیل ڈال کرے کہ لاتا ہوں نہیں لاتا ہوں، کتنا جو ہے نا پارا چڑھ جاتا ہے، ہم فوراً اس کو پہنچ جاتے ہیں، گردن سے پکڑ لیتے ہیں، اچھا تو بڑے نے کہا خیال نہیں تو کہا ایسا پانی آن، تو غصہ آتا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ میں جو گناہ کروں یہ تو اللہ تعالیٰ تو عظیم ذات ہے کہ میں اس کے سامنے کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت نے مجھے تھام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت نے مجھے تھاما ہوا ہے۔ قیوم کا کیا معنی ہے کہ جس نے تمام کائنات کو جو ہے تھام رکھا ہے، تو گویا تمام انسانیت، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کے ساتھ جو ہے نا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت اٹھ گئی، کوئی جو ہے نا کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی اپنے آپ کو تھام نہیں سکے گا، اپنے آپ کو روک نہیں سکے گا، اپنے آپ کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق بنتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ آگے کیا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، میری وقار، میری عظمت، میری عزت کا خیال نہیں کیا تم نے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ کم از کم اتنا تو دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آگے اللہ نے اپنی صفات بھی بیان کر دی، میں وقار والا ہوں، عزت والا ہوں، عظمت والا ہوں، ہیبت والا ہوں، غلبے والا ہوں۔ اس چیز کو تو مستحضر کر لیتے نا انسان جب گناہ نہیں کرتا۔ اب ہم گناہ کیوں نہیں کرتے؟ بعض اوقات باپ کھڑے، کیوں؟ اس کی عظمت ہمارے سامنے کہ بھائی باپ مجھ سے بڑا ہے، عظمت والا ہے، وقار والا ہے، ماں کھڑی ہے، اس وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ کوئی اور مخلوق بھی کھڑی ہو، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ، اس کے سامنے بھی انسان گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو اللہ فرماتے میں تو ہوں ہی ہیبت والا، وقار والا ہوں، عظمت والا ہوں، تو کم از کم گناہ کرتے ہوئے میری حق عظمت کو تو سامنے رکھ لیتے نا، کہ میں الہ ہوں، تم کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اس چیز کو تم مستحضر کر لیتے تو تم جو ہے نا گناہ نہ کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ گناہ سے بچنا یہ حق عظمت الہیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کا یہ حق بنتا ہے، اور دلیل قرآن پاک میں ہے کہ استغفروا ربکم اور ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ پڑھا تو ہوگا لیکن اس کو سوچا نہیں ہوگا نا، ما لکم لا ترجون للہ، بس یہ تیزگاہ میں اوپر سے جا رہی ہے ایسے، مولوی صاحب گزر گئے جل دی اللہ دے والے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اور عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، گناہ سے بچنا حق عظمت الہیہ ہے، اور نیکی کا کرنا یہ محبت الہیہ کا حق بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، پرورش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنا
اپنی تعریف کیسے کی؟ رب کے ذریعے سے تعریف کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام ثناء جمیل ثابت ہیں اللہ کے لیے. کون سا اللہ؟ رب العالمین، جس نے پالا ہے تمام جہانوں کو، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تو ظاہر ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو ایک محبت ہوتی ہے. والدین کے ساتھ کیوں محبت ہوتی ہے؟ وہ ہماری تربیت کرتے ہیں. تو جو تربیت کرتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی تربیت کی، بتدریج اس کو انتہا تک پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اکثر جگہ پر ذکر نہیں فرمایا، صفات کو ذکر فرمایا، اور پھر رب کے لفظ سے جو ہے نا اپنی یاد فرمائی، تاکہ اس انسان کو میرے ساتھ محبت پیدا ہو جائے. میں نے اس کی تربیت کی. جیسے والدین کے ساتھ اس کو محبت کس وجہ سے کہ میری تربیت کر رہے ہیں، اساتذہ کے ساتھ کس وجہ سے محبت ہے کہ میری روحانی تربیت کر رہے ہیں، شیخ کے ساتھ کیوں محبت ہے کہ وہ روحانی تربیت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کو ایک محبت جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے گناہ کا چھوڑنا یعنی معلوم کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور نیکی کا کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو محبت کا تقاضا کیا کہ انسان عمل کرے، نافرمانی نہ کرے. اور نافرمانی کیوں نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں. اور محبت کے لائق اس درجے تک ہے کہ سب ہر چیز کو پیدا کیا، تو لہٰذا محبت چاہتی کیا ہے کہ انسان اتباع کر لے. عظمت چاہتی ہے کہ گناہ نہ کرے، محبت چاہتی ہے کہ اتباع کر لے. تو بہرحال یعنی گناہ کا چھوڑنا حق کی عظمت الہیہ ہے، اور نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان ہے. تو فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا تو اس کا گزران میں تنگ کر دوں گا. مزید بھی اس کی تفصیل ہے لیکن اب کہاں یاد ہے. اور پھر آگے جو نا مزید کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا برا اثر اس کا ہوگا کہ تقوی و پرہیزگاری کو جب اختیار نہیں کرے گا، دنیا میں بھی بے چین رہے گا اور پھر آخرت میں بھی اس کو اندھا اٹھاؤں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تو یہ انسان پھر اللہ سے گلہ شکوہ بھی کرے گا، اللہ سے پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، سننے والا تھا، بڑی بڑی میری آنکھیں تھیں، میں دیکھ رہا تھا، ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، انہی آنکھوں سے میں بدنظری کرتا رہا، یا اللہ آج تو میں نابینا ہو چکا ہوں. لما حشرتنی اعمی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی. یا اللہ میں تو جو ہے نا اندھا ہو چکا ہوں، مجھے کیوں بھلا دیا گیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. میں تو خوب دیکھنے والا تھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، بڑی بڑی میری آنکھیں تھی. اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا، یعنی تیرے پاس میری آیات آئیں، قرآن پاک آیا، پیغمبر کی ذات آئی، احکامات تمہارے سامنے پیش ہوئے، تو نے اس سے اپنی آنکھیں چرا لی، آنکھوں کو چھپا لیا. جب تو نے دنیا میں آنکھوں کو چھپا لی تو میں نے کہا چلو حقیقتاً اس کی آنکھیں چھپ جائیں. بینائی تمہاری وہاں کام کر رہی تھی، تو نے حق بینی نہیں کی، اس کے ساتھ بدبینی کی ہے، خود بینی میں مبتلا رہا. حق کو تو نے نہیں پہچانا، پیغمبر کو نہیں پہچانا، پیغمبر کے ورثاء کو تو نے نہیں پہچانا، علماء ربانیین صوفیاء کرام کے پاس آتا جاتا نہیں تھا، تو اپنی آنکھوں کو ان سے چراتا تھا، آنکھوں کو جو ہے نا بند کر لیتا تھا، گناہوں کے لیے صرف کھولا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو حقیقت میں اس کی آنکھیں جو ہے نا اندھی کر دیتے ہیں آج. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی. جیسے تو نے حق کو وہاں بلا دیا تھا، میرے احکامات کو بلا دیا تھا، میرے حکموں کو تو نے بلا دیا تھا، تو آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا. کیا مطلب بلا دیا؟ اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے. مقصود یہ کہ تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کریں گے. جیسے دنیا میں ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دل میں دل وچوں کٹ پڑے. تو کیا مطلب؟ دل میں تو ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم تعلق ختم کر لیتے ہیں. بس جل جی مریا سہجا تو مر گئے، وہ تو زندہ پھر رہا ہے، اپنے جو ہے نا کام کاج کر رہا ہے. سب مقصود ہے کہ تمہارے ساتھ تعلق ہی ختم ہو گیا، یہ مقصود ہے. تو اللہ فرمائے کہ دنیا میں تو نے میرے ساتھ تعلق ختم کیا، آج میں جو ہے نا اپنا تعلق تم سے ختم کر رہا ہوں. گویا ہم نے تمہیں بھلا دیا، نکال دیا دل سے، جو جی مرضی کر، جو کرنا چاہے تو کر. تو یہ تقوی اختیار نہ کرنے کا جو ہے نا، یہ پھر جو عذاب انسان کو ملے گا. بڑی گاڑی پہ صحیح ہے ہوا گیا. تو کیا ہو گیا کہ پہلے انعام کیا ہے؟ فیض تیرے نو فراہ میں پل گیا. اس آیت بھی ساتھ پڑھیں، ہر کام میں آسانی کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
رمضان دے حافظ ہو نا، تب تو یہ حال ہے نا، رمضان ہی حافظ ہوتے ہیں۔ رمضان میں جو ہے نا چادر ڈال دی موشنگ تاش آ دیتا بات چھت لائے منگو تبت ہوئی تیل شیل لایا بجنے پھروں نہ دینے پینچے بھی ہوتا کر چھوڑ دینی رکاری صاحب آگے 11 مہینے قرآن پاک پھر آپ کو یاد نہیں ہوتا نا، اسی وجہ سے 11 مہینے تک جو ہے نا پانچا نیچے جا رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دور سے کہ کون آ رہا ہے، کوئی عام آدمی آ رہا ہے، کوئی دیندار آدمی آ رہا ہے، کوئی قاری صاحب آ رہا ہے، حافظ صاحب آ رہا ہے، عالم صاحب آ رہا ہے، کون آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری وضع قطع یہ بھی جو ہے نا یہ بھی کام آئے گی نا، من تشبہ بقوم میں تو انسان کم از کم اپنے آپ کو داخل کر دے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، انہی میں اس کا جو ہے نا اٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ محشور ہوگا، حشر انہی کے ساتھ ہوگا نا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے نا یہ آیت آپ کو یاد نہ ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ کیسے آسان کر دیتا ہے؟ آسان کیسے ہوتے ہیں؟ تشریح کی ہے ابھی میں نے، کیسے آسان ہو جاتے ہیں؟ کیسے آسان ہو جاتے ہیں؟ کیسے آسان ہو جاتے ہیں؟ ہاں کیا ہو گیا یار آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں ادھر؟ کیسے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں میں کام آسان کر دیتا ہوں، اللہ آسان کرتا ہے اوپر سے آتا ہے۔ ہاں یعنی وہ اللہ کا غم اٹھاتا ہے تو پھر مخلوق اس کے غم اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ واقعہ کیا بیان ہوا تھا؟ صرف اشارہ ہو جائے۔ ہاں قطب ارشاد فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی شادی والا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کام کیسے آسان کرتے ہیں، وہ بیغام بیٹھے ہوئے کام جو ہے نا ہو رہے ہیں، اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہوں گے، لیکن بہرحال سر دست یہ جو ہے نا ذہن میں آ گئی یہ بات، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا اشکال جو ہے نا وہ دل میں کوئی بات اٹھی ہوگی تو اس کو رہنے دو، کل انشاءاللہ پھر بیان کرنا۔ دیکھو نا کشف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، دوسری کیا دلیل ہے جی، یعنی دوسرا کیا انعام ہے تقویٰ کا؟ جانے دے بچے، 5 منٹ ہوئے ہیں، بیان ہوا ہے 5 منٹ، چلو 10 ہی صحیح۔ کیا ہے دوسرا انعام؟ کیا ہے؟ نہیں وہ آیت پڑھو، آیت پڑھو بھائی، ایسے نہیں ہو۔ ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ دوسرا انعام ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مصائب سے خروج کے راستے میں خود نکال دوں گا، خود اس کو مصیبت سے نکال دوں گا، یا یہ اس کے دل میں اپنی محبت اتنی میں نے ڈال دیا کہ مصیبت اس کے دل میں اثر کار ہی نہیں رہی، باہر سے اس کو متاثر کر رہی ہے لیکن دل اس کا متاثر نہیں ہو رہا، تو گویا مصیبت جو ہے نا ہٹ گئی اس سے۔ اور تیسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے جو تیسرے انعام کے طور پر ذکر کیا، کہ ایسی جگہ سے اس کو میں رزق دوں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا تو اس کو عذاب کیا ملے گا، اس کا جو ہے نا کیا اثر اس پر پڑے گا؟ معیشت انسان کا گزران تنگ ہو جائے گی۔ کیسے تنگ ہو جائے گی؟ پہلی تفسیر، یہ تفسیر بھی ہے ساتھ میں، کدھر سے آپ جو ہے نا وہ رفلی چھکتا ہو تو اس لیے یہ بھی پولیس والے آپ کا دوست ہے، یہ بھی کیا ہے معیشت انسان کا؟ کون سی معیشت؟ عذاب قبر، یعنی اس کو میں عذاب دوں گا، اس کی قبر کو تنگ کر دوں گا۔ معیشت انسان کا یہ وہ بھی انسان کا ایک گھر ہے نا، آخرت کا گھر ہے، آخرت کی پوڑیوں میں سے پہلی پوڑی ہے وہ، فرمایا اس کے معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، یعنی اس نے گزران کو تنگ کر دوں گا، اس کی رہائش کو میں تنگ کر دوں گا، یعنی اس پر عذاب قبر آ جائے گا، تو جو ہے نا قبر اس کی تنگ ہو گئی، تو یہ معیشت انسان کا ہو گیا۔ دوسری تفسیر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائیں گے، یہ معیشت انسان کا ہے۔ تیسری تفسیر، مخلوق اس سے نفرت کرے گی، یہ معیشت انسان کا ہو گیا۔ چوتھی تفسیر، وصف قناعت کو